دنیا داری کی اور فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جو ہنستے زیادہ ہیں ان کا بڑا سخت ہو جاتا ہے، اور صوفیاء کہتے ہیں جو کسی پہ ہنستے ہیں نا ان کا تو مردہ ہی ہو جاتا ہے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ اور جو لوگ رزق حرام کی طرف بڑھتے ہیں ان کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اقبال کہتے ہیں جو مشینی زندگی گزارنے لگتے ہیں نا روحانی زندگی سے نکل جاتے ہیں۔ ہم آج کل مشینی زندگی پہ آ گئے، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، موبائل ہے، آواز کے فاصلے اتنے کم ہیں۔ تو سوچ سوچ کے کبھی کاٹنا تو پھر لکھنا، لفظ یہ اس کے شایان شان نہیں، یہ جملہ میں نے بدل دیا ہے، لیکن اب بے پاکانہ گفتگو ہے، تو مجھے وائس کر دے میں تجھے وائس کر دوں گا، حال ہی کوئی نہیں، تو کیا کوئی سوچے گا، کیا کوئی لکھے گا، کیا کوئی کرا کرے گا۔ آپ سختی طبیعتوں کی، مزاجوں کی سختی، دوسروں کے بارے میں ڈاٹے جذبات، ہمارے رویے ڈاٹے، ہماری طبیعتیں سخت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو جنازے کے موقع پہ ہنستا ہوا دیکھ لیا، فرمایا آج کے بعد تیرے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ جس کا جنازہ دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا اور قبرستان دیکھ کے بھی دل نرم نہیں ہوا، وہ تو سخت دل بندہ ہے، سخت دل بندے سے دوستی کبھی نہیں رکھوں گا، میں تو درد دل والوں سے پیار کروں گا، تیرے ساتھ میں کلام نہیں کرتا۔ تو کس طرح کا شخص ہے بھائی جسے یہاں آ کے بھی ہنسی آ رہی ہے، مذاق سوچ رہا ہے؟ تو دل کی نرمی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دل پر، ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر بڑی، ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت، اس پر محنت ہی نہیں کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کتنے بڑے عالم ہیں، 1000 کتاب کے مصنف، اور ان کے فتاوی موجود ہیں کہ جس بندے کا تلفظ ٹھیک نہ ہو، یعنی جو ضروری قواعد ہیں وہ قرآن پاک کے جس کو نہ آتے ہوں اس کے پیچھے نماز نہیں، جو ہا اور ہا میں فرق نہیں کر سکتا، حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر سکتا، وہ الفاظ کا معنی بگاڑ دے گا۔ لیکن اعلیٰ حضرت چونکہ صوفی ہیں، درویش ہیں، علم کے ساتھ تو ایک اور رنگ بھی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ صرف تو حروف کے ہیر پھیر میں لگا رہے، صغرے کبرے ٹھیک کرتا رہے، ضرب یضرب کے چکر میں پڑا رہے، اور دل پر تو توجہ ہی نہ دے۔ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ 2 علماء نے قرآن ایک درویش کے پیچھے نماز پڑھی تو مستحب جو قواعد تھے نا جن کے بغیر نماز، وہ ٹھیک نہیں تھے ذرا ان کے، تو وہ کہنے لگے دیکھا جی اتنے بڑے پیر صاحب ہیں اور ان کی تو قرات ہی ٹھیک نہیں، تلفظ ہی ٹھیک نہیں، حالانکہ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔
لفظ تاثیر سے بنتے ہیں، تلفظ سے نہیں۔ اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ انہوں نے کہا جی بابا جی کا تو تلفظ ہی ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات شریف میں، فرماتے ہیں پھر وہ نہ نہانے کے لیے چلے گئے نماز پڑھ کے فارغ ہو کے، تو وہ پانی میں اتر گئے تو شیر ان کے کپڑے اٹھا کے لے گیا۔ اب کتنی کو دیر پانی میں رہتے، نکلے بھی تو کیسے نکلے، شرم آتی ہے۔ مختصر لباس پہن کے وہ غسل کرنے کے لیے گئے تھے، اب پانی میں سردی، کتنی کو دیر بندہ پانی میں رہے۔ لوگوں نے آ کے کہا حضور وہ آپ کے مہمان تو الجھ گئے، بڑے بری طرح پھنس گئے، مہربانی فرمائے ان کو تو بچائیں، وہ تو سخت الجھن میں۔ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ شیر کپڑے لے گیا اور وہ پانی میں ہے، کچھ تو ہونا چاہیے۔ تو وہ بزرگ گئے، جا کے نہ دور کھڑے ہو کے شیر کو آواز دی، شیر کو۔ حضور کے صحابی تھے نا حضرت سفینہ، قافلے سے رستہ بھول گئے، ایک سائڈ پہ ہو گئے تو سامنے شیر آ گیا۔ میں نے کہا ہے لیکن جب آ جائے تو، جب شیر سامنے آ جائے، جب سامنے آ جائے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو واقعی آ گیا ہے، پھر انداز اور ہوتا ہے۔ حضرت سفینہ کے سامنے شیر ہی آ گیا، مشکات میں شیر آیا۔ اب کوئی بھاگتا ہے، کوئی چڑھتا ہے درخت پہ، کوئی لکڑی اٹھاتا ہے، کوئی اسلحہ پکڑتا ہے۔ حضرت سفینہ فوراً بولے، کہنے لگے او شیر ذرا خیال کرنا میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ پھر آکھیا شیر سفینہ تائی جا رہا یارا جاندے، او جڑے غلام رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ شیر دو میں لاتا رستہ چھوڑ گیا، اور بابا جی بھی گئے، فاضل بریلوی کہتے ہیں شیر کو آواز دی، شیر دوڑا آیا، آگے کہنے لگے وہ ہمارے مہمانوں کے کپڑے لے گیا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو شیر کپڑے اٹھا کے واپس لایا، ان علماء کو، حضرات علماء کو کپڑے پیش کیے۔ جب ان کو پیش کیے تو پیش کرتے ہی وہ بزرگ پھر فرمانے لگے، کہنے لگے مولانا تم نے لفظ سیدھے کیے ہیں، میں نے دل سیدھا کیا ہوا ہے۔ تم نے محنت کر کے نہ لفظ ٹھیک کیے ہیں، لیکن میں نے دل ٹھیک کیا ہے۔ دل پاک ہوئے تے پاک ہی ملدا ہے، تے بنا پاکوں پاک نہیں ملدا۔ سارے جسم دے توون نالوں ایک ٹکڑا تولا ہے دل دا۔ حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے۔ اگر کسی کو بات کی سمجھ آئے تو دل نہیں سیاہ ہونا چاہیے، منہ ہو بھی جائے تو کام چل جاتا ہے۔ تو اپنے دل کی صفائی پر دیکھیں میرے نبی پاک علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب نہ تمہارے مال دیکھتا ہے نہ چہرے دیکھتا ہے، رب تو تمہارا دل دیکھتا ہے۔ اور امام غزالی حدیث لائے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رب آسمانوں میں کہ زمینوں میں؟ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، اللہ زمینوں میں کہ آسمانوں میں؟ تو حضور فرمانے لگے رب تو بندہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اللہ تو مومن کے دل میں ہے۔ مومن کے دل میں کتنا بڑا ہے وہ دل جس میں رب ہے، رب کی یاد ہے، رب کی محبت ہے۔ اس لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے دل کی آنکھوں سے اپنے مالک کی زیارت کی ہے۔ اور اقبال نے شاید اسی لیے مشورہ دیا تھا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اللہ سے آنکھوں والا دل مانگ، اندھا نہ ہو جائے کہیں تیرا دل، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ عزیز بھائی اللہ کے جلوے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا، تھوڑی سی غلاظت ہو، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا، اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی ہیں، خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبق پڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف،
बस हम ठीक हैं, ये तसव्वुफ है, ये निरा तू ठीक है। तरीकत तो ये थी कि मैं ठीक नहीं, बाकी सारा जमाना ठीक। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।